بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نماز سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ بس آپ اس کورس کو جوائن کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد کم از کم اپنی نماز سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اس کورس کے تعارف سے پہلے مختصر سی تمہید پیش خدمت ہے کہ انسان کی زندگی کو خوبیوں سے بھری ہوئی، برائیوں سے پاک اور دنیا و آخرت میں خوش و خرم اور کامیاب بنانا ہو تو پہلے اسے اس سچائی کو پوری صفائی کے ساتھ جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ اس کی اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات اور اطراف میں پھیلی ہوئی دنیا کی تمام ہنگاموں کے پیچھے صرف ایک ہستی کی قدرت کام کر رہی ہے۔ اسی کے پاس سے وہ آیا ہے، زندگی میں ہر پل وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کا محتاج ہے، اور ایک دن سب کچھ چھوڑ کر اسی کے پاس اسے لوٹ جانا ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت اور پہچان حاصل کرے کہ اس کی خوبیوں، کمالات اور احسانات کو اچھی طرح جان کر اس کی شدید محبت اور عظمت میں ڈوب جائے، میرے رب کو میں پسند آ جاؤں، حساب کے دن رسوا ہو کر شدید عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، بس اس کی دھن اس پر طاری ہو جائے۔ یہ بنیادی سوچ اور یقین نہ جمے تو انسان کا حال تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے ہے۔ اللہ پر یہ یقین، اپنی اور کائنات کی حقیقت کا یہ علم، اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بن جائے تو انسان کو زندگی کا مقصد اور راستہ مل جاتا ہے اور منزل روشن ہو جاتی ہے۔ ہر خوبی و کمال سے وہ آراستہ اور ہر عیب سے پاک ہونے کی جستجو اور اس کی رضامندی کی طلب انسان کو اچھی صفات اور اعلیٰ سیرت کا حامل کامل انسان بناتی ہے۔ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد پانے والا بن جاتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا سکون اور حوصلہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گہری اور مؤثر پہچان اور زندگی میں اس کی یاد اور اس کی محبت کی تازگی حاصل کرنے کے لیے جو اہم ترین ذرائع ہے ان میں نماز اور قرآن ہے۔ ہمیں ان دونوں کو جاندار انداز میں سیکھنا اور اپنانا ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ و تعلق اور رشتہ ہمیشہ تازہ رہے گا، جس سے ہماری پوری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے خاص دربار کی حاضری ہے، اس لیے ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، اقرب ما یکون العبد من اللہ وہو ساجد۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ نماز زندگی میں اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف لپکتے تھے۔ اچھی نماز پوری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نماز کا بنانا اپنی زندگی کے بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی بن جائے، ہماری زندگی سنور جائے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے مل جائیں؟ لیکن صرف اس چاہنے سے کام بننے والا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی نماز بنانی پڑے گی، اور نماز بنانے کے لیے نماز کو سمجھنا پڑے گا، استحضار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور بندے کے جوڑنے والی مضبوط رسی ہے۔ هو حبل اللہ المتین، فرمایا اللہ کے خاص بندے، اللہ والے قرآن والے ہی ہوتے ہیں۔ اہل اللہ ہم اہل القرآن، جو طبقہ قرآن سے تعلق رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں اور دوسروں کو گرا دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو چاہے کہ میں اللہ پاک سے باتیں کروں وہ قرآن پڑھے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی طرح جو اذکار مسنونہ ہوتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ زندگی میں قدم قدم پر پیش آنے والے حالات میں اللہ سے نیاز مندانہ باتیں کرنے، نعمتوں پر جذبات شکر پیش کرنے، اور بے مثال اور بہترین سلیقہ یہ اذکار ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اور بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ اللہ کی یہ مسلسل یاد بندے کی تمام ضروریات کی تکمیل اور پریشانیوں سے حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میرے بندے تو میری یاد کی فرصت نکال، میرے بندے تو میرے یاد کی فرصت نکال، میں تیری محتاجی بند کر دوں گا، اور تیرے سینے کو آسودگی اور بے نیازی کی دولت سے بھر دوں گا۔ اسد فقرک واملأ صدرک غنى۔ اللہ کی یاد میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا ساتھ مل جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا، میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ وہ تو ہے ہر حال میں شاداں جس نے دیا ان کو اپنا دل، وہ تو ہے ہر حال میں شاداں جس نے دیا ان کو اپنا دل، جس کا حال ہو رشک جنت اس کا کیا ہوگا مستقبل۔ اس لیے یہ ترتیب بنائی گئی کہ اولاً کم از کم نماز ہم میں سے ہر ایک کی ایسی ہو جائے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، تاکہ نماز میں لطف آئے، ہم ہر نماز میں اپنے رب سے باتیں کرنے والے بن جائیں، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ کر اس کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں تو نماز سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ مزید اگر قرآن سمجھنے کی بھی فکر ہو تو آگے قرآن فہمی کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کورس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تکبیرات انتقالیہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسی طرح تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ بہرحال اذکار نماز اور تکبیرات انتقالیہ کا انٹروڈکشن ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ،
سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، تشہد، درود شریف، دعائے ماثورہ۔ دوسرے مرحلے میں دعائے قنوت اور پھر آخری کی 10 صورتیں۔ ترتیب یہ رہے گی کہ آپ کو بہت مختصر کلپ بھیجے جائیں گے جس میں ہاٹ ورڈز اور اس کے میننگ اس طرح دہرائے جائیں گے کہ آپ اس کو صرف سن کر کے آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فرصت بھی نہ ہو تو آپ صرف ان آڈیوز کو سن کر 20% تو نفع حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو 20% تو فائدہ ہوگا۔ اگر وقت نکال کر غور سے سنیں گے تو 40% فائدہ ہو جائے گا۔ خود بھی ان الفاظ کو دہراتے رہیں گے تو 60%، اور اسکرین دیکھ کر غور سے سنیں گے اور دہراتے بھی رہیں گے تو 80%، اور اگر ساتھ ساتھ امتحان میں بھی شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ 100% نفع آپ کو ہوگا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔